اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا، فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت، مشورہ کر لے۔ جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس، میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے، وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو کہے کرتا جا۔ حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے، قریبیوں کو ڈرائے، قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دے۔ قریبی ذرا مشکل سے مانتے، نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل سے مانتے۔ حضرت علی کہتے میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا۔ آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا، 10-11 سال کا مبلغ، یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر، میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا، اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا، میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو دعوت دی، میں نے ابو جہل کو بلایا، عتبہ کو، عتیبہ کو، ولید کو، میں نے عباس کو، حمزہ کو، کہتے میں تمام کو، قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں۔ نبی پاک نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزوں، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے، چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کہا چلو میرے ساتھ اٹھو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک ایک کا چہرہ دیکھتے، ایک ایک کو پکارتے، تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا، حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا۔ آج بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی، علماء کی، اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں، ذکر اہل بیت بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علی رضوان پہ تان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں۔ سنو مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے۔ حضور جبہ لے کے آئے، علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں یہ جبہ، اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو، کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔
हुजूर ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है पर तू मुराद तक नहीं पहुंचा। मेरे रसूल ने मौला अली को बुलाया, पास बिठाया, फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दूं तो क्या करेगा? हजरत अली ने आंख खोल के हुजूर का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे महबूबा अगर मुझे मिल गया तो मैं अल्लाह की मखलूक की पर्दा पोशी करूंगा, मैं रब की मखलूक की मैं पर्दे डालूंगा मखलूक के अबों पर, मैं छुपाऊंगा इस जुब्बे की बरकत से। हुजूर की आंखों में आंसू आए, पर मैं तू रब के राज तक पहुंचा है, जुब्बा तेरा ही बनता है, तू पहुंचा है अल्लाह के राज तक। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए, क्या हुजूर अली ने सख्ती की है हम पर, शेर खुदा ने सख्ती की है, बात जंग के मौके पर कहीं सिपा सलार बने होंगे या जो मामला था, सख्ती की है। कहते हुजूर की बारगाह में लफ्ज कहे तो नबी पाक नाराज हो गए। फरमाया तुम्हें पता है अली कौन है? हुजूर कौन है? फरमाया अली मिन्नी वाना मिनल अली, अली मुझसे है मैं अली में से हूँ, अली मुझसे है और मैं अली में से हूँ, तुम्हें उसका पता है? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार। अब यहाँ अली अली कहने वाले एक तो वो तबका है मलंगों का जिनका मैंने रोना शुरू में रोया है और हम रोते ही रहते हैं, अल्लाह करे इन लोगों का सफाया ही हो जाए, आमीन तो कह दें। और एक वो तबका है अल्लाह खैर करे जो हजरत अली का नाम लेते हैं तो बाकी तीन को पूछते ही नहीं, पूछते ही नहीं। हजरत अली बैठे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए तो देख के मुस्कुराने लगे, तो मौला अली शेर खुदा कहने लगे अबू बकर हंसते क्यों हो? का हुजूर ने फरमाया था कयामत के दिन अली जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा। कहने लगे लगता है हुजूर ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। तो अबू बकर कहने लगे पूरी बात क्या है? फरमाने लगे मुझे नबी पाक ने कहा था अली जन्नत की टिकट उसको देना जो अबू बकर से मोहब्बत करे, उसको टिकट देनी है जो अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करे, उसको टिकट देना जन्नत की। इन लोगों का प्यार, इनकी वफा। और फिर अजीब लोग चक्कर है, लोग कहते हैं हजरत अली के हक पे कब्जा हो गया, अली को इतना कमजोर ना समझो, शेर खुदा को इतना, अगर हुसैन इब्ने अली नहीं कब्जा करने देते यजीद जैसे जालिम को तो अली उल मुर्तजा शेर खुदा के सामने को टेक सकता है? हजरत अली शेर खुदा मुशीर रहे जनाब सिद्दीक अकबर के, वफादार रहे हजरत फारूक आजम के, और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुहाफिज रहे हजरत उस्मान गनी के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। और सुनो एक अजीब बात लिखी है बुजुर्गों ने, कहते हैं बदर या उहद में एक जंग में ऐसा भी हुआ कि कपड़ा नहीं मिलता था झंडा बनाने के लिए, तो हजरत आयशा की एक पुरानी चादर थी उसका झंडा बनाया गया, तो झंडा सबसे पहले मौला अली शेर खुदा ने उठाया। हजरत आयशा सिद्दीका के साथ प्यार मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यहाँ तो लोग न जाने कौन सी खिदमत कर रहे हैं। अगर हुजूर के करीब रहने वाले पास बैठने वालों में आपस में इत्तेफाक नहीं था तो आज मुसलमानों में कैसे पैदा हो? तुमने तो दीन का सारा रंग ही गदला करके रख दिया, तुमने तो वहां बुग्ज पैदा कर दिया जहां से लोगों को इत्तेफाक का दर्स मिलना था, वफा का सबक जहां से लोगों ने पढ़ना था, ने वही हालात खराब कर दिए। मौला कायनात शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम से अब्बा के मजमे में बैठे थे, यारों के बीच बात हो रही थी। अब हजरत अली की तालीम सुन ले, हजरत अली की तालीमात क्या है? बैठे थे, गुफ्तगू छिड़ गई हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हर आदमी ने कहा मुझे फलां चीज पसंद है, फलां चीज पसंद है, फलां चीज। तो पूछा अली आपको क्या पसंद है? तो हजरत अली कहने लगे तीन चीजें पसंद है। कहा कौन कौन सी? फरमाया कि मेरा दिल करता है कि रोजा गर्मी का हो। हुजूर फरमाते हैं तुम्हें पता चल जाए रमजान में बरकत क्या है तो तुमको सारा साल ही रोजे होने चाहिए। ये इतनी फजीलत की बात। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मुझे गर्मियों का रोजा पसंद है, और फिर हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं मुझे पसंद ये है कि मैं अकेला खाना ना खाऊं, जब भी खाऊं मेरे साथ कोई मेहमान बैठा हो, ये मेरी पसंद है। हजरत अली कहते हैं मेरी तीसरी पसंद ये है कि मेरे मुकाबले में जो दुश्मन आए वो कमजोर नहीं होना चाहिए, वो कमजोर नहीं, वो तगड़ा ताकतवर दुश्मन आए। फरमाते मुझे मजा तो आए ना रब के रास्ते में जिहाद करने, तगड़ा दुश्मन। आज मुसलमानों का बड़ा दुश्मन पैदा हुआ है और सरबराह है इस्लाम के सारे दुश्मनों का, लेकिन मुसलमान उससे डरते हैं, उससे ताल्लुक बनाना चाहते हैं, वो उसके करीब जाना चाहते हैं। हजरत अली ने पैगाम दिया मजा ही तब आता है जब दुश्मन दलेर हो, मजा ही तब आता है जब दुश्मन तगड़ा हो, लुत्फ ही तब आता है जब तुम्हारा मुकाबला सख्त आदमी के साथ हो। हजरत अली शेर खुदा, फजर का वक्त था, हाथ में छड़ी पकड़ी थी, 63 साल उम्र मुबारक थी,
کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے. ہر دروازے پہ دستک دیتے, اٹھو الصلاۃ خیر من النوم. رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے. جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا. وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا. جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ. لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, میری زندگی دین کے کام آ گئی, میں کامیاب ہو گیا. کہ جب مولائے کائنات کی ظاہری طور پر ولادت نہیں ہوئی تھی, یعنی ابھی مولائے کائنات دنیا میں تشریف نہ لائے تھے, اس وقت بھی امت محمدیہ کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء کی امت تھی, اس لیے کہ ہر نبی کی امت میں اولیاء ہوئے ہیں. کسی نبی کی امت میں ولی کم ہوئے ہیں, کسی نبی کی امت میں ولی زیادہ ہوئے ہیں. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں تو مولا علی کی ولادت ہوئی, لیکن مولائے کائنات جب جسمانی طور پر پیدا نہ بھی ہوئے تھے, اس وقت اور انبیاء کرام کی امت میں جتنے ولی ہوئے وہ سب علی کی روح کے فیضان کی وجہ سے ولی ہوئے. یعنی اس وقت بھی ولایت مولائے کائنات کے ہاتھوں تقسیم ہوئی. مولائے کائنات کے روحانی فیضان کی بنیاد پہ اللہ نے انہیں ولی بنایا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولائے کائنات کا روحانی فیضان صرف پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں, بلکہ ابھی وہ باپ کی پشت میں بھی نہیں آئے, ابھی وہ ماں کے شکم میں بھی نہیں آئے. جو دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو فیضان کی خیرات تقسیم کرتا ہے اس کو علی کہتے ہیں. جو دنیا میں آنے سے پہلے خیرات ولایت کی تقسیم کرتا ہے اس کو علی کہتے ہیں. اور یہ بات کون لکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ صوفی بزرگ بھی ہیں, اور اللہ اکبر اتنے بڑے محدث اور مفسر بھی ہے کہ ہندوستان کے علماء ان پہ ناز کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے جہاں تک مولائے کائنات کی ولادت کی بات ہے تو مولائے کائنات کی ولادت کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کروں, تاکہ آج کی محفل کے اعتبار سے اللہ اکبر مولا مشکل کشا کی بارگاہ کے اندر ہم عقیدتوں کا خراج پیش کر کے ان کی خیرات حاصل کریں. اچھی طرح یاد رکھنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی محبت صرف مومنوں کے دل میں ہوتی ہے, مومن ہی صرف علی سے محبت کر سکتا ہے. یہ منافق کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ وہ علی سے محبت کر سکے. اس لیے مومن اور منافق میں فرق کرنے کا معیار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا. دراصل نفاق بھی دل میں چھپا ہے اور ایمان بھی دل میں چھپا ہے. اب جو چیز دل میں چھپی ہوئی ہے اس کو نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے ہیں. یہ کام تو غیب دا نبی کا ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار دے دیا. محبت علی کے ذریعے سے مومن کو پہچانا کرو اور بغض علی کے ذریعے سے منافق کو پہچانا کرو. اس لیے حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب بھی ڈاؤٹ فل مجمع میں ہم چلے جاتے کہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں, تو اس وقت علی کا ذکر کرتے, علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے ہم ان کو مومن سمجھتے, جن کے چہرے اتر جاتے ان کو منافق سمجھتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب یہاں پر میں مولا مشکل کشا کی منقبت پڑھنے لگا ہوں تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مجمع مومنوں کا ہے, منافقوں کا نہیں ہے. اگر یہاں پر زندہ دل ہو کر بیٹھ سکتے تو بیٹھے, اس لیے کہ یہ کوئی مرثیے کی محفل ہے, ولادت علی کی محفل ہے. لگنا چاہیے کہ یہاں ولادت کا ذکر ہو رہا ہے. مولا مشکل کشا کی ولادت کی بات جہاں تک کہ ہے, تاریخ میں آتا ہے کہ جس وقت مولا مشکل کشا کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی, علی کے پاک کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی, اس وقت حضرت مولا مشکل کشا کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب جو ہے ایک سفر پر روانہ ہوئے, اور وہ سفر یمن کا سفر تھا. آپ یمن کے سفر میں تشریف لے گئے. جب آپ یمن پہنچے تو یمن پہنچنے کے بعد آپ کو کسی نے بتایا کہ یمن کے اندر ایک شخص ہے جس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 300 سال ہے, وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے. اللہ نے اس کو آسمانی کتابوں کے علوم عطا کیے ہیں. اللہ اللہ فرمایا گیا کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت
ابو طالب اس کے پاس پہنچے. اس کی عمر کی وجہ سے اس کی پیشانی کی چمڑی اتنی لٹک گئی تھی کہ وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے جو ہے اس طرح چمڑی اٹھا کر کے دیکھتا تھا. 300 سال کا انسان کتنی بڑی جو ہے وہ عمر والا ہوگا. لیکن اللہ اکبر، جیسے ہی حضرت ابو طالب پہنچے ہیں اس شخص کے پاس، اس کا نام مسلم بتایا جاتا ہے، اس کے پاس پہنچے تو پہنچنے کے بعد جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے پوچھتا ہے کیا تم مکے کے رہنے والے ہو؟ کیا تم مکے کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو کہا کہ پھر آپ کا نام جو ہے عبد مناف ہوگا اور دنیا آپ کو عمران کہتی ہوگی. کہا یہ بھی ہے. تو کہا کہ آپ کا تعلق کیا قریش سے؟ کہا یہ بھی ہے. کیا بنو ہاشم سے؟ کہا یہ بھی ہے. تو کہا کہ آپ کا کوئی بھائی ہے اور اس کا بیٹا اس کا نام محمد ہے؟ تو کہا یہ بھی ہے. تو کہا اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو پھر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس کی عمر تقریباً جو ہے 30 سال کے قریب ہونے کو آ گئی ہے. اس لیے کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کی عمر جب 30 سال کو پہنچے گی تو اللہ رب العزت اس کے چچا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا کرے گا، اس کا نام علی ہوگا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اس کا نام علی ہوگا. اور میں اگر غلطی نہیں کر رہا ہوں تو سن اے آنے والے ہاشمی قریشی، اس کا باپ اگر کوئی ہے تو وہ تو ہی ہے. اور مجھے امید ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ اس وقت تک کہ حضرت ابو طالب کو علم نہیں تھا کہ میری بیوی مراد سے ہے اور شکم میں بچہ آ چکا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم نے یہ بڑی باتیں کر دی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم سچے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تم سچے ہو، اس کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کیا دلیل چاہتے وہ مجھ سے مانگ لیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس وقت کہا کہ یہاں پر یہ جو درخت ہے انار کا، یہ خشک ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ یہ ہرا ہو جائے اور اس میں ابھی کے ابھی پھل پیدا ہو جائے. اس نے دعا کی تو وہ ہرا بھی ہو گیا اور پھل بھی پیدا ہو گئے. اس کے بعد حضرت ابو طالب کو یقین ہو گیا کہ یہ بات جھوٹ نہیں بلکہ سچی کہتا ہے. تو اس وقت حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ تجھے یہ ساری تفصیل کیسے پتا چلی؟ تو کہا کہ میں زندگی میں یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ جائے اس سے پہلے آخری نبی کے کسی خاندان کے فرد سے میری ملاقات کرا دے. اے رشک اللہ شاہ بابا کے دیار میں بیٹھ کر ذکر علی سننے والوں، 300 سال کا وہ عالم